قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے ضمیر کی قسموں کو بیان کیا تھا، اور آج مصدر اور اس کے 4 اقسام کو ہم پڑھیں گے۔ مصدر اور مصدر کسے کہتے ہیں ہم نے جان چکے ہیں پچھلے کلاس میں کہ مصدر کسے کہا جاتا ہے۔ مصدر کی قسموں کو ہم نے پڑھا ہے کہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ مصدر ہے مصدر مشتق جامد۔ کیا ہے دوستو؟ مصدر مشتق جامد، جو کسی کلمہ سے نہ بنا ہو اور اس سے دوسرے کلمے اسم یا فعل بنائے جاتے ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں دوستو؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مصدر کہا جاتا ہے۔ کسے؟ مصدر اور اس کے 4 اقسام کو آج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے مصدر کسے کہتے ہیں؟ تو مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی سے نہ بنا ہو۔ کیا ہے دوستو؟ جو کسی کلمہ سے نہ بنا ہو لیکن ان سے دوسرے کلمہ جیسے اسم فعل وغیرہ بنتے ہو، تو اس کے جیسے پڑھنا ہے، یہ مصدر ہے۔ پڑھائی مصدر سے بنا ہے، وہ مصدر سے بنا ہے۔ لکھنا مصدر ہے، اس سے لکھاوٹ بنا ہے۔ اور تو اس طریقے سے مصدر سے کوئی اسم یا فعل بنتے ہیں، لیکن مصدر خود کسی سے نہ بنا ہو، اس سے دوسرے اسم یا فعل بنیں گے لیکن اس سے وہ خود کسی سے نہ بنا ہو۔ تو کیا ہے مصدر؟ اس کے 4 اقسام۔ ایک ہے مصدر اصلی۔ پہلے کیا ہے؟ مصدر اصلی یا وضعی۔ کیا ہے دوستو؟ مصدر اصلی یا مصدر وضعی۔ اور دوسری قسم ہے مصدر جعلی۔ کیا ہے دوستو؟ مصدر جعلی یا مصدر غیر وضعی۔ تیسری قسم ہے مصدر مفرد۔ کیا ہے دوستو؟ مصدر مفرد۔ چوتھی قسم ہے مصدر مرکب۔ کیا ہے دوستو؟ مصدر مرکب۔ تیسری قسم ہے مصدر مفرد۔ دوسری قسم ہے مصدر جعلی۔ کیا ہے دوستو؟ دوسری قسم ہے مصدر جعلی۔ پہلی قسم ہے مصدر اصلی یا وضعی۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں مصدر اصلی یا وضعی۔ پہلی قسم کیا ہے دوستو؟ مصدر اصلی۔ کیا ہے دوستو؟ مصدر اصلی۔ تو مصدر اصلی وہ مصدر ہے جس کو اہل زبان نے مصدری معنی کے لیے وضع کیا ہو۔ اسے کیا ہے؟ اہل زبان نے مصدری معنی کے لیے وضع کیا ہو۔ جیسے آنا، جانا، نہانا، گرنا، اس کو اہل زبان نے کیا ہے؟ مصدری معنی کے لیے ہی وضع کیا ہے۔ اسے بنایا گیا ہے مصدری معنی کے لیے۔ کس نے بنایا ہے؟ اہل زبان نے مصدری معنی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسے کیا کہیں گے؟ مصدر اصلی۔ جیسے آنا، جانا، نہانا، گرنا۔ مصدر اصلی اور وضعی کو ہم نے سمجھ لیا۔ آگے چلتے ہیں، دوسری قسم ہے مصدر جعلی۔ کیا ہے دوستو؟ مصدر جعلی، مصدر غیر وضعی۔ اسی کو مصدر غیر وضعی بھی کہتے ہیں، جس کو اہل زبان نے دوسری زبان سے لے کر مصدر بنا لیا ہو۔ جسے اہل زبان نے دوسری زبان سے لے کر کے وہ اس میں مصدر بنا لیا گیا ہو، اسے کیا کہیں گے؟ مصدر وضعی نہیں بلکہ مصدر غیر وضعی، مصدر جعلی کہیں گے۔ کس کو؟ جس کو اہل زبان نے، جو لفظ ہے ایک ہے وہ مصدر نہیں تھا۔ کیا ہے دوستو؟ وہ مصدر نہیں تھا لیکن اہل زبان نے کسی دوسرے زبان سے لے کر بنا لیا ہو۔ جیسے
آزمانا کیا ہے دوستو؟ آزمانا، یہ فارسی سے لے کر مصدر بنا لیا گیا. کیا ہے دوستو؟ زبان فارسی سے لے کر آزمانا، آزمودن، آزمانا، یہ فارسی سے لے کر کے اس کو مصدر بنا لیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مصدر جعلی ہے. دوسرا ہے طلب کرنا. یہ کیا ہے دوستو؟ طلب کرنا. یہ کیا ہے؟ عربی زبان سے لے کر کے اس کو اردو میں مصدر بنا دیا ہے. اس کو اہل زبان نے دوسرے زبان سے لے کر اردو میں اس کو مصدر بنا دیا ہو، اسے کیا کہیں گے؟ مصدر جعلی. کیا کہیں گے دوستو؟ مصدر جعلی اسے کہیں گے، جس کو اہل زبان نے کسی دوسرے زبان سے لے کر کے اردو میں اسے مصدر بنا دیا ہو، اسے کیا کہیں گے؟ مصدر جعلی. تو مصدر اصلی کون ہے؟ جسے اہل زبان نے مصدری معنی کے لیے ہی وضع کیا گیا ہو، اسے مصدر اصلی کہیں گے یا مصدر وضعی کہیں گے. اور دوسری ہے کہ جسے اہل زبان نے دوسری زبان سے لا کر کے یہاں اسے مصدر بنا دیا گیا ہو، جیسے آزمودن فارسی سے آزمانا بنا دیا. اب فارسی سے فارسی میں کیا ہے دوستو؟ آزمانا. کیا ہے دوستو؟ فارسی میں آزمانا ہے، اس سے فارسی میں کیا ہے؟ آزمانا. اسی آزمانا کو لے کر کے مصدر بنا دیا. اور ہے دوسرا طلب کرنا، یہ عربی سے لے کر کے اس میں مصدر بنا دیا گیا. تیسری قسم ہے کیا ہے دوستو؟ تیسری قسم ہے مصدر مفرد. مصدر مفرد جو اکیلا مصدری معنی دیتا ہو، جو اکیلا مصدری معنی دیتا ہو اسے کیا کہیں گے؟ مصدر مفرد. مفرد مانے اکیلا، تو جو اکیلا معنی دیتا ہو اسے کیا کہیں گے؟ مصدر مفرد. جیسے لانا، جیسے کیا ہے دوستو؟ لانا، گرنا، لانا، گرنا، اٹھنا، یہ سب کیا ہے؟ اکیلا معنی دیتا ہے، اسے مصدر مفرد کہیں گے. یہ بالکل آسان ہے. چوتھی قسم ہے مصدر مرکب، جس میں حروف، الفاظ یا فقرے ملا کر بنایا جائے. جسے کیا ہے دوستو؟ الفاظ، جس میں حروف، الفاظ، فقرے ملا کر بنایا جائے. جیسے مدد کرنا. مدد کرنا، کرنا ایک مصدر خود ہے، اس میں لفظ کچھ ملا ہے، الفاظ ملے ہیں اس میں، تو کیا ہو گیا؟ مدد کرنا ہو گیا. سر کرنا، کرنا ایک مصدر ہے، اس میں کیا ہے؟ سر کرنا. مانگنا، کیا ہے دوستو؟ مانگنا ایک مصدر ہے، اس میں ایک لفظ بڑھا دیا گیا ہے. بھیک مانگنا، کیا ہے دوستو؟ بھیک مانگنا. کیا ہے دوستو؟ بھیک مانگنا. تیسرا ہے التجا کرنا. کیا ہے دوستو؟ التجا کرنا. یہ کیا ہے؟ مصدر مرکب. تو 4 قسموں کو ہم نے پڑھا. مصدر اصلی. مصدر اصلی وہ مصدر ہے جسے اہل زبان نے صرف مصدری معنی کے لیے ہی وضع کیا گیا ہو. جو مصدری معنی کے لیے وضع کیا گیا اسے مصدر اصلی یا مصدر وضعی کہیں گے. اور جو اہل زبان نے کسی دوسرے زبان سے لا کر یہاں اردو میں اسے مصدر بنا دیا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ مصدر جعلی یا مصدر غیر وضعی. اور مصدر مرکب جو کیا ہے؟ جو اکیلا مصدری معنی دے، جو اکیلا مصدری معنی دے اسے کیا کہیں گے؟ مصدر مفرد. اسے کیا کہیں گے؟ مصدر مفرد. اور مصدر مرکب جس میں حروف، الفاظ یا فقرے ملا کر بنایا جائے، جیسے مدد کرنا، سر کرنا، بھیک مانگنا، التجا کرنا. تو دوستو مصدر کا بیان کو آج ہم نے پڑھا. مصدر کی 4 قسمیں ہیں. مصدر جعلی، مصدر اصلی جسے مصدر وضعی بھی کہتے ہیں. دوسری قسم ہے مصدر جعلی جسے مصدر غیر وضعی بھی کہتے ہیں. تیسری قسم ہے مصدر مفرد جسے مصدر مفرد جو اکیلا مصدری معنی دیتا ہو. اور چوتھی قسم ہے مصدر مرکب. اس کو بھی ہم نے سمجھ لیا، جس میں حروف، الفاظ یا فقرے ملا کر بنایا جائے اسے مصدر مرکب کہتے ہیں. اس کو یاد رکھنا دوستو. تو چلیے آج کے کلاس میں بس اتنا ہی. آج کے کلاس کو میں نے مفرد کو مصدر کو میں نے آپ کو سمجھایا. امید کے اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. تب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جب تک کے لیے خدا حافظ. اگر
آپ کو کلاس اچھا لگ رہا ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر نئے ہیں آپ اس چینل پہ تو آپ بیل آئیکن کو یہ سبسکرائب کر لیں چینل کو، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔